مطالب بھی ایک ہو، مطلوب بھی ایک ہو. سماعت میں سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. سبحان اللہ سبحان طلب اللہ. و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کی سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہ ہو، ہم کہنا کیا چاہتے ہو کیا کہیں، ادب کرتے کرتے ہی کہیں بے ادبی نہ کرتے. ہماری کیا اوقات ان بارگاہوں میں، مگر ہمیں اطمینان یہ ہے کہ جن بارگاہوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے. بے شک بے شک. بات فرمائیں. دل پہ دلدار کی ہے وقت نظر رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان. دل پہ دلدار کی ہے وقت نظر رہتی ہے. دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. اور محدث اعظم ہند ایک بہت ضروری بات ارشاد فرماتے ہیں. اگر جو میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا آخری حصہ جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مین یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں کہ نہیں. یہ مین ہے. آپ کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں، کس خاندان سے، آپ کی رشتہ داری کیا ہے، آپ کی قومیت کیا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھیں گی اگر آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے. سماعت فرمائیں. حضرت محدث اعظم ہند کیا پیغام دے رہے ہیں. سماعت فرمائیں. فضل ایمان پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. سبحان اللہ سبحان. فضل ایمان پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. فضل ایمان پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. فضل ایمان پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. بلہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. بلہب کے بھی لگا. بے شک بے شک. ابو لہب سرکار کا چچا تھا لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا تھا. بلہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. اور عبادت کرنا بہت ضروری ہے مگر اس پہ غرور نہ کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. عبادت کرنا بہت ضروری ہے بے شک، مگر اس پہ غرور نہ کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ ہمیں جنت میں
ہماری عبادت لے کے نہیں جائے گی بلکہ اللہ کی رحمت لے کے جائے گی، اور اس کی سب سے بڑی رحمت کا نام رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان فرمائیں۔ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ یا کوئی رحمت کی سوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید الکلام، سبحان اللہ۔ حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے گا، سماعت فرمائے کہ میدان محشر میں یہاں کتنا بھی اچھل کود مچاؤ، میدان محشر میں بس دو ہی سائے کام آنے والے ہیں، ایک رسول کے، ایک آل رسول کے۔ سبحان اللہ۔ سماعت فرمائے۔ شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، 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 کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے چادر سبحان اللہ، سبحان عطرت کے اللہ، سوا، بے شک بے شک، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کی سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور مقطع میں حضرت محدث اعظم ہند شان سیدنا صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، دو مصرے میں نہیں بلکہ ایک ہی مصرے میں پوری شان بیان کرتے ہیں۔ یہ قادر الکلامی ہے، جب ان کے ایک مصرے کا یہ عالم ہے تو پورے دیوان کا عالم کیا ہوگا۔ کاش کی کوئی اہل علم ان کے دیوان پہ قلم اٹھا دیتا تو کچھ حق ادا ہو جاتا۔ سماعت فرمائیں۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے سید، ہر فضیلت کے بجا میں ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت سبحان اللہ، سبحان اللہ، جامع ہے نبوت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کی سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ جھک کر درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تصوف کا جو موضوع ہے یہ آج وقت کی ضرورت، اسے محسوس کیا جا رہا ہے، اسے ایک علاج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اسے خصوصی عنوان کے تحت یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ تصوف ہے، تصوف کہتے کسے ہیں، تصوف کا انداز کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے۔
اور الگ الگ نعرے بھی ہیں اور الگ الگ دعوے بھی ہیں. مگر یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا علاج نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تصوف بزرگان دین نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تعریفیں کی ہے اور اس کی تشخیص کی ہے اور اس کی شناخت کی ہے، اور جس کو جو لگا یا جس صفت کے اعتبار سے جس کا غلبہ رہا وہی وہ بول پڑا، اسی بول کو لوگوں نے اس کے علم کا ایک حصہ بنا. کسی نے کہا یہ صفائے قلب کا نام، کسی نے کہا نہیں یہ صوف سے بنا ہے، اونی لباس سادگی کے ساتھ جو پہنے رہتے ہیں، دنیا کے ریشم و کمخاب کے لباسوں سے جو دور رہ کر کے کس طرح کے اہل اللہ کرتے ہیں، یہ ان کا لباس ہے، اس سے بنا. کسی نے کہا تصوف اخلاق کا نام، کسی نے کہا تصوف جو ہے وہ اخلاص کا نام ہے، کسی نے کہا تصوف رضائے مولا کا نام ہے، کسی نے کہا خلق مصطفیٰ کا نام ہے، کسی نے کہا سیرت مصطفیٰ کا نام ہے، کسی نے کہا ہدایت کا نام ہے. جس نے جو جو کہا ہے سب صحیح ہے. کوئی ایک الگ اسپیشل چیز ہوتی تو وہی ہوتی. اخلاص بھی تصوف ہے، اخلاق بھی تصوف ہے، سیرت مصطفیٰ بھی تصوف ہے. اب یہ تصوف علم جب بن گیا تو علم میں اصطلاحوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اصطلاحات علمی اصطلاحیں کہلاتی ہیں. فلسفہ تصوف پیش کیا جانے لگا تو ایک فلسفے ایک فلسفی کے انداز سے بات ہونے لگی، مگر واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ تصوف طریقے زندگی ہے اور طریقے بندگی ہے. ایسا نہیں کہ تصوف بعد میں پیدا ہوا، بزرگان دین میں پیدا ہوا، صوفیہ آئے تو پیدا ہوا، صحابہ میں نہیں تھا. کچھ لوگوں نے اس کو جوڑا بھی ہے کہ اصحاب صفہ سے تصوف، یہ ایک اسپیشل بندگی کرنے والے اور اللہ کے راہ میں خدمت انجام دینے والوں کی ایک جماعت تیار کی گئی، وہ صوفیہ کہلائے. مگر حقیقت یہی ہے کہ تصوف شریعت اور طریقت یعنی عمل ظاہری اور باطنی کے مجموعے کا نام ہے. صرف ظاہر ہو باطن نہ ہو، اور صرف دعوے باطن ہو ظاہر نہ ہو، اسے صوفی نہیں کہتے. صوفی دور اندیش ہوتا ہے، صوفی مثبت سوچ رکھتا ہے، صوفی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، صوفی کسی دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتا ہے. صوفی کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. صوفی اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ترغیب دیتا ہے، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا.